الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب المساجد، مساجد کے متعلق جو حدیثیں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں اس کی تشریح کی جا رہی ہیں، اور آج یہ درس ہے باب المساجد کا دوسرا درس، باب المساجد کا دوسرا درس، اور آج کے اس درس میں حدیث نمبر 2 اور 3 یہ دونوں حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع میں عربی جو عبارت ہے، جو حدیث ہے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، متفق علیہ۔ وزاد مسلم والنصارى، وزاد مسلم والنصارى۔ دوسری جو حدیث ہے، جو باب المساجد کی حدیث نمبر 3، وَلَهُمَا یعنی امام بخاری و امام مسلم روایت کرتے ہیں، من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئك شرار الخلق۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں، پہلی حدیث ابو ہریرہ، دوسری عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث۔ دونوں حدیثوں کا ترجمہ یہ ہے، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یہودیوں کو غارت و برباد کرے، اللہ تعالی یہودیوں کو غارت و برباد کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ بخاری و مسلم، مسلم نے نصارہ کے لفظ کا اضافہ بھی کیا، یعنی حدیث کیا ہے بخاری میں، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاء، اور مسلم نے روایت کی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ نیز بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جب ان میں صالح آدمی فوت ہو جاتا تو یہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے، یعنی حدیث مختصراً بیان کر رہے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، تو کہہ رہے اس حدیث میں یہ بھی ہے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لفظ اولئک شرار الخلق عند اللہ، تو اس حدیث میں ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہیں۔ تو اس طرح یہ حدیث کا یہ عربی عبارت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اب ہم یہ بیان کر رہے ہیں تخریج۔ تو حدیث کی تخریج میں پہلی حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تخریج، یہ شجرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو یہ پہلی حدیث دیکھیے جس کی روایت بخاری و مسلم نے کی ہے، تو یہ امام بخاری اس حدیث نمبر 437، اور ایسے ہی امام مسلم حدیث نمبر 530 اور ایک خاص نمبر ہے 20، یعنی ایک کہیے یہ 20 جو ہے وہ ایک ہی حدیث کے اندر اور نئی روایت ہے، اسی لیے بغل میں بھی آئے گا حدیث نمبر مسلم کی 530، اور وہ بین قوسین اس کی ترتیب ایک خاص جو نمبر ہے وہ 21۔ المہم، تو پہلی جو روایت قاتل اللہ الیہود، یہ بخاری کا لفظ ہے اور مسلم میں ہے والنصارى۔ تو بخاری میں جو الیہود کا بس آیا ہے وہ اس رقم سے روایت کرتے ہیں امام بخاری۔ کتاب الصلاة، باب الصلاة فی البیعۃ، پیج نمبر 76 76 حدیث نمبر 400
37 اور امام مسلم روایت کرتے ہیں پیج نمبر 216 میں حدیث نمبر 530 اور خاص نمبر ہے اس کا 20 کتاب المساجد باب النہی عن بناء المسجد علی القبور واتخاذ الصور فیہا والنہی عن اتخاذ القبور مساجد. یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں. طریق الزہری جو روایت کرتے ہیں سعید ابن المسیب سے, جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, جو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود, اس میں النصارہ نہیں آیا, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. جو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ مسلم کی روایت میں وہ نصارہ کا اضافہ ہے, تو اس کی تخریج کیا ہے؟ یہ مسلم نے روایت کی ہے حدیث نمبر 530 اور خاص نمبر ہے اس کا 21 سے وہی کتاب اور باب میں, لیکن طریق اس کا مختلف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ادھر یزید بن الاسم ہے, سعید بن المسیب نہیں ہے, جو اس طرح روایت کرتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. تو یہ پہلی جو روایت ہے اس کی تخریج ہوگی. اب دوسری جو روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے, اس کی تخریج پیش کر رہا ہوں. تو الامام البخاری نے روایت کی ہے حدیث نمبر 434, سابقہ باب ہی میں موجود ہے, اس لیے غور کریں. ادھر 437 ہے اور یہ 434 ہے, یعنی 3 حدیث پہلے اسی باب میں اور اسی کتاب میں. امام مسلم نے بھی سابقہ ہی باب میں حدیث نمبر 528 یہ نمبر بدل گیا, اس لیے یہ عائشہ اور یا ام سلمہ سے مروی اور پہلا ابو ہریرہ سے. یہ دونوں حضرات کا طریق یہی ہے. ہشام ابن عروہ سے روایت کرتے ہیں, جو روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے, جو اپنی خالہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں, اور وہ روایت کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. دونوں ازواج مطہرات, دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں, لیکن اس میں عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی. پوری حدیث بیان کر رہا ہوں. ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسة رأتها بأرض الحبشہ یقال لها ماریہ یا ماریہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی تھی الحبشہ. جانتے ہیں الحبشہ میں مکی دور میں مسلمانوں نے الحبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی, تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہ ہجرت کی تھی. تو اس میں وہ واقعہ ایک بیان کر رہے ہیں حبشہ میں انہوں نے جو دیکھا تھا. تو کیا انہوں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ایک کلیسا جس کو چرچ بولتے ہیں, جو عیسائی جو وہاں جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, ارض الحبشہ میں دیکھا تھا جس کا نام ماریہ تھا. فذکرت له ما رأت فیہا من الصور, تو اس میں جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تصویریں دیکھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی حدیث جو آپ کے سامنے ہے, اولئکی اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئکی شرار الخلق عند اللہ. پوری حدیث اس طرح ہے جو مختصراً ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ یعنی جن کا اے ام سلمہ تم نے ذکر کیا, جب ان میں کوئی صالح آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا یا صالح مرد کا, صالح بندے کا یا صالح آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا, تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے اور پھر وہ تصویریں اس میں اس کی بنا دیتے تھے, ان تصویروں کو رکھ دیتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے, سب سے بدترین ہیں. اس طرح واضح ہوگا بھی مزید کہ ایسے لوگ جو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں, دنیا میں اگر ان کو جاہ منصب پیسے مل گئے, لیکن وہ کتنے بدترین لوگ ہیں جو لوگوں کو شرک اور بدعتوں میں ڈالتے ہیں. اللہ المستعان. بہرحال تو یہ دوسری حدیث کی تخریج, اس طرح اب یہ تخریج مکمل ہو گئی. اب ہم دوبارہ آتے ہیں اس حدیث کی طرف اور حدیث کے الفاظ پر غور کریں. پہلی جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, جس میں ہے قاتل اللہ. قاتل اللہ, قاتل اللہ سے مراد کیا ہے ادھر؟ قاتل اللہ لفظی ترجمہ ہے کہ قتال کرنا, اللہ ان کے ساتھ قتال کرے. تو اس سے مراد کیا ہے قاتل اللہ سے؟
ایک معنی بخاری و مسلم کے دوسرے الفاظ ہیں لعن اللہ، تو قاتل اللہ کا ایک معنی آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر کر دینا، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، اللہ کی رحمت سے پھٹکار دینا، اللہ کی رحمت سے خارج کر دینا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جنت میں جو جنتی داخل ہوں گے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور پھر اس میں جو رتبے ہوں گے اعمال کی وجہ سے۔ عمل سبب ہے، لیکن یہ عمل کی وجہ سے بندہ نہیں داخل ہوگا جنت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو لعن اللہ یا قاتل اللہ، یہ سمجھیے یہ آدمی جو اس کا مستحق ہوا تو یہ بہت بڑا بدنصیب، اور یہ خلاص اللہ کی رحمت سے باہر ہو گیا، وہ ایک دم نہایت ہی فاسد اور نہایت ہی بدتر اور نہایت ہی برا آدمی ہے۔ تو قاتل اللہ الیہود، الیہود پہلی روایت میں ہے اور دوسری روایت میں مسلم میں والنصارى۔ تو الیہود کون ہے اور نصارہ کون ہے؟ الیہود کون ہے؟ لیکن اس سے اور واضح، ہاں الیہود کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں۔ ان کا نام یہود کیوں پڑا؟ یہود نام اس لیے کہ یا تو یعقوب علیہ السلام جو کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے والد، ان کا بڑا جو لڑکا تھا ان کا نام تھا یہودا، تو انہی کی نسبت میں یہ ان کا نام پڑ گیا یہود۔ یا تو پھر یہود جو قرآن میں لفظ آیا ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، کہ انہوں نے کہا اے اللہ ہم آپ کی طرف، اے اللہ ہم تیرے طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی اور اس کے بعد جب پھٹکار ہوئی تو انہوں نے اس میں سے جنہوں نے توبہ کیا انا ہدنا الیک، کہ ہم واپس ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں۔ تو ہدنا الیک یعنی حق کی طرف آ رہے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہدنا الی اس کی نسبت سے ان کا نام ہو گیا الیہود۔ اور النصارہ کون ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اپناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں انبیاء کرام نے کہا ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کرنا، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، خود اپنے نبی کی انہوں نے مخالفت کی۔ تو یہ ہے عیسائی جو ہم زیادہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ نصارہ کہا جائے۔ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی ان کی نسبت ہوئی جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہیں منسوب نہیں کرنی چاہیے، اس لیے صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو بہرحال نصارہ لقب یہی صحیح لقب ہے، یہی اسی سے مشہور ہے۔ کیوں ان کو کہا گیا نصارہ؟ نصارہ کیوں کہا گیا؟ یا تو ایک بستی کا نام جو ناصرہ تھا، اس بستی میں یہ سمجھیے وہاں یہ ٹھہرے، وہاں پہنچے، وہاں وہ اس میں رہے، اس کی نسبت سے پھر ان کو نصارہ کہا گیا۔ یا تو پھر جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورۃ الصف کی آخری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں اور ایسے ہی جو آپ حکم دیں گے اس کی ہم تابع رہیں گے، آپ کی تائید کریں گے، آپ کی ہم مدد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، تو اس کی نسبت۔ بہرحال تو یہ ہے قاتل اللہ الیہود والنصارى۔ حدیث کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو، تو حدیث پر غور کریں، دیکھیں ادھر کیا ہے۔ قاتل اللہ الیہود پہلے میں اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اتخذوا قبور انبیائہم، یہ جملہ استئنافیہ نیا جملہ ہے جس میں بیان کیا جا رہا کیوں ان پر لعنت بھیجی گئی۔ اچھا، اب آپ لوگوں سے سوال ہے، سوال یہ ہے کہ
پہلی جو یہ جو روایت ہے قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ ضمیر ادھر جو ہے انبیائہم یا اتخذوا انہوں نے ایسا کیا، اس سے کون مراد ہے؟ تو پہلے میں تو یہودی کا ذکر ہے نا، تو مراد یہودی بس۔ اچھا پھر دوسری جو روایت ہے جس میں مسلم میں الیہود والنصارى ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ ہاں دونوں ہو گئے، یہود اور نصارہ دونوں ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک سوال آ سکتا ہے، کیا بھائیو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے دنیا میں؟ اس لیے ان کا انتقال ہی نہیں ہوا تو ان کی قبر نہیں ہے۔ تو یہ کیسے کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد؟ دوسری جو روایت ہے جو شجرہ میں دکھایا گیا تھا، چلے اس میں پھر سے دکھا دیتے ہیں تاکہ، تو دوسری جو روایت ہے مسلم کی، اس میں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ تو اس میں دیکھیے عفواً یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی ہی نہیں، تو پھر کیسے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مساجد بنا ڈالے یا سجدہ گاہ انہوں نے بنا لیا؟ کیسے؟ اچھا یہ بھی ایک کہ ان کی تصاویر انہوں نے بنائی اور مسجدیں نہیں بنائی، لیکن اچھا اور کیا توجیہ؟ ایک اس کا مقصد انہوں نے، یعنی ادھر ایک تو کہا جائے گا ضمیر عائد ہے یہود جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا ڈالے، اور ایسے ہی عیسائیوں نے، ان کے جو نبی ہیں ان کا تو ان کی قبر تو ہے ہی نہیں، لیکن صالحین جو ہیں ان کی قبروں کو مساجد بنا ڈالے۔ جس طرح کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے، اس میں کیا آیا؟ اس کلیسے میں حبشہ میں کیا صالح لوگ یا صالح آدمیوں کی کیا مساجد بنا ڈالتے تھے، بنوا علی قبرہ مسجدا۔ اور ایسے ہی اور بھی روایتیں ہیں جس سے اس بات کی تأکید ملتی ہے، جس طرح جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ اپنے انبیاء اور ایسے ہی صالح لوگوں کی قبروں کو مساجد بنا ڈالتے تھے۔ تو یہ اس کی وضاحت۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، بنوا علی قبرہ مسجدا، بنوا علی قبرہ مسجدا، کہ ان کی قبروں پر انہوں نے مساجد بنا دیے، سجدہ گاہ بنا ڈالے، یعنی نماز کی جگہ۔ اور ادھر اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو کہ اس قبر پر مسجد بنا ڈالیں، جس طرح کی مسجد ہم مسلمان یا ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ قبروں پر مسجد بنا ڈالیں، مکمل مسجد۔ یا تو ایک ہے کہ مسجد نہیں بنا ڈالے لیکن وہاں سجدہ گاہ، تبرک کے لیے وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ بھی داخل ہے۔ تو یا تو مسجد مکمل بنیاد رکھ دینا قبر پر، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ نے مسجد بنا ڈالی پھر قبر کو اس میں داخل کیا، وہی معنی ہو گیا۔ یا تو بنیاد نہیں رکھی گئی، ڈائریکٹ آدمی جا کر وہاں تبرک کی نیت سے وہاں نمازیں پڑھیں کہ ہماری یہاں نماز مقبول ہوگی، تو یہ تمام یہ معنی داخل ہے اور یہ سب سے منع کیا۔ اولئکی شرار الخلق، حدیث میں اولئکی کیوں کہا گیا؟ اولئکی اس لیے مخاطب ادھر کون ہے دوسری حدیث میں؟ ہاں بہت صحیح، اس میں اس لیے مخاطب ام سلمہ، اولئکی، اسی لیے اس کو کسر سے ہے۔ اچھا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اولئکا، یہ اولا اس سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ شرار الخلقی، تو اس سے مراد جو مساجد بناتے ہیں قبروں پر اور ایسے ہی وہاں تصویریں بنا کر اندر ڈالتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ شرار الخلقی یعنی سب سے برے لوگ، سب سے بدترین مخلوق، بلکہ شرار الناس نہیں کہا، شرار الخلقی یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بدترین خلق، مخلوقین میں انسان اور غیر انسان، تو بدترین مخلوق وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے۔ انبیاء صالحین
کے متعلق غلو کرے، ان کی قبروں پر مساجد بنا ڈالے اور ایسی جگہوں پر جا کر عبادت کرے اور ادھر جا کر تبرک کرے، تو یہ سب سے برے لوگ ہیں، اور ان کی بھی کافی تعداد ہے، بہت ہیں ایسے، اللہ المستعان۔ تو اگر یہ اس دنیا میں وہ خوش ہیں تو یاد رکھیں کہ ان کے لیے یہ وعید انتظار میں ہے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے ہیں۔ ایسی حدیثوں کی تعویل کیا کریں گے جو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، بدعتوں کی طرف۔ بھائی اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں تو وہ ذکر کر رہا ہوں۔ ہاں، تو پہلا فائدہ کیا ہے، اس حدیث سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ بہت صحیح، قبر کو، صالحین کی، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنائی جائے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا، قبروں پر مساجد بنانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ صرف بنا لینا فوراً شرک نہیں ہوا، شرک جب کریں گے تب شرک ہوگا۔ بنانا یہ حرام ہے، شرک کا ذریعہ ہے، لیکن وہ بنانا، وہ فعل کیا شرک ہو گیا ڈائریکٹ؟ تو فرق کریں۔ تو پہلا فائدہ، قبور پر، قبروں پر مسجد بنانا یہ حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسی حدیث میں آیا کہ جو ایسا کرتے ہیں یہ شرار الخلق ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ایسے ہی نمبر 2 اس لیے کہ یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے جنہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کے متعلق غلو کیا۔ ایسے ہی نمبر 3 ایک وسیلہ ہے شرک میں واقع ہونے کا، یہ وسیلہ اور ایک سبب ہے کہ لوگ شرک میں واقع ہو جائیں۔ تو جو شرک تک پہنچا دینے والا عمل ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر سے ادھر قبروں پر مسجد بنانے میں 2 چیزیں داخل ہیں، ایک تو مکمل بنیاد رکھنا، پہلے سے قبر ہے اور پھر مسجد بنایا آدمی، یا مسجد پہلے سے بنی ہوئی اور اس میں قبر کو داخل کر دیا گیا، وہ بھی وہی معنی ہو گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ قبر پہلے ہے یہاں، اور وہاں کیا پہلے وہاں قبر ہے پھر مسجد، اور دوسری جو مثال ہے اس میں کیا ہے، پہلے مسجد ہے پھر قبر ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا بھی معنی داخل ہے کہ ایسی جگہوں پر جا کر عبادت کرے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، مثلا ضحیٰ کی نماز جا کر پڑھے، وتر کی نماز پڑھے، تو یہ تمام یہ چیزیں یہ حرام ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں۔ دونوں کا وہی معنی ہے، دونوں داخل ہے غیر اللہ کی یا ادھر مسجد بنانے میں۔ اور اگر آپ ہو سکتا ہے اس سے مطمئن نہیں کہ کیسے جو آدمی جو وہاں جا کر عبادت کر رہا، اللہ کا تقرب حاصل کر رہا، اس نے تھوڑی مسجد بنائی۔ نہیں، مسجد کا معنی دیکھیے، صرف یہ شروع میں پہلا درس جو گزرا اس میں گزر گیا، مسجد کا 2 معنی ہے۔ ایک مسجد جو بنیاد جو رکھی جاتی ہے، جو الحمدللہ مسلمانوں کے جو ایریے ہیں اسلامی ملکوں میں پائی جاتی ہیں، جس کے منبر منارے ہوتے ہیں، اذان ہوتی، وہ بنیاد وہ جو گھر کی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری زمین کو کیا مسجد، سجدہ گاہ بنایا ہے، اور ایسے اس کی مٹی کو پاک کر دیا ہے۔ تو پوری زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسجدن، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، یعنی سجدہ گاہ۔ تو جہاں آدمی سجدہ کرے، جہاں نماز پڑھے، تو وہ جگہ اس کے لیے مسجد ہے۔ تو ایسے ہی جو آدمی نے بنیاد نہیں رکھی اس نے مسجد، لیکن وہاں جا کر نماز پڑھا تو اس نے وہ مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ مسجد کا یہی ایک معنی یہ ہے۔ تو مسجد کے 2 معنی ہیں، تو ایسے ہی اس میں بھی یہ دونوں معنی داخل ہیں۔ اور اللہ المستعان آج عالم اسلام میں آپ دیکھیں گے یہ کس قدر یہ عام ہو چکا، اور یہ گناہ کیا بلکہ یہ تکریم اور تعظیم سمجھتے ہیں۔ حضرت کا انتقال ہو جاتا ہے، مسجد کے بانی کا انتقال ہو جاتا ہے، محتمم کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی سیٹھ کا انتقال ہو جاتا ہے، قبرستان پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، انہیں جگہ ملتی ہے تو وہی مسجد ہی میں، اعوذ باللہ، ایسا آدمی جو خود راضی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے، اعوذ باللہ، وہ بھی اس طرح لعنت کا مستحق، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی جہاں خالصاً اللہ کی عبادت کرنی چاہیے وہاں شرک کو رائج کیا جا رہا ہے،
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ اور یہاں مسجد کے اندر ہی کبھی کبھی محراب میں کہیں دائیں سائڈ، کہیں بائیں، کہیں پیچھے دفن کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہاں مدفون ہوتے تھے بھائیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، مسجد میں نہیں۔ صحابہ کرام بقیع میں۔ بتائیے کہ کوئی صحابی رسول وہ اس کو مسجد میں دفن کیا گیا، اس لیے کہ اس نے دین کے لیے بہت خدمات اس نے کی ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں نہیں مدفون ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں اچھی طرح سمجھے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، اس میں مدفون تھے۔ اب بعد میں جب مسجد کو بڑی کر دی گئی ہے تو آپ کو وہاں سے دکھ رہا کہ وہ مسجد میں ہے، وہ مسجد میں وہ حصہ ہے ہی نہیں، مسجد سے باہر کا حصہ۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، اور ابھی بھی اتنی زمین عائشہ ہی رضی اللہ عنہ کا وہ حجرہ ہے جس میں مدفون ہے۔ تو اللہ المستعان۔ اور اس طرح آپ دیکھیں اہل تصوف، اہل رفض اس کو رائج کرتے ہیں اور اس طرح امت میں یہ شرک پھیلاتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو، جیسے ایسے ملکوں میں جہاں شرک نہیں ہے، جہاں مساجد میں قبریں نہیں ہیں، انہیں تکلیف ہوتی، وہ چاہتے ہیں پوری دنیا میں عام ہو جائے یہ شرک اور بدعتیں۔ اللہ المستعان۔ جبکہ اس میں کتنی حدیثیں ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہونے سے 5 دن پہلے مسلم کی روایت ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبل ان یموت بخمس، 5 دن انتقال ہونے سے پہلے آپ نے کہا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، کہ تم لوگوں سے پہلے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد مت بناؤ، سجدہ گاہ مت بناؤ، ہم تم لوگوں کو اس سے منع کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھیے دوسری حدیث جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح خمیصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لیے رہتے، ڈھک لیتے تھے، پھر کھول لیتے تھے۔ اسی درمیان آپ نے کہا اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر ہو جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں پر مساجد بنا ڈالے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ عائشہ کہتی ہیں ڈرانا کہ ایسی یہ امت بھی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قبروں کو مساجد بنانے سے 3 مرتبہ روکا۔ ایک تو پوری زندگی میں، جس طرح کی حدیث عائشہ ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث، ایسے ہی پھر انتقال ہونے سے 5 دن پہلے، پھر ایسے ہی موت کے لمحات کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اتنے واضح لفظوں میں، تب بھی اللہ المستعان بہت سے مسلمان، بلکہ ان کے جو علماء اور دعویٰ کرتے ہیں ہم عربی جانتے ہیں، قرآن و حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے اور سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ بہرحال دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح امت میں شرک کی دعوت دیتا ہے اور شرک میں واقع ہونے کا سبب بنتا ہے، قبروں پر مساجد بناتا ہے اور وہاں مجاورین کو مقرر کرتا ہے، یا وہاں جا کر نمازیں اور دعائیں مانگتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو شرک کے طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں ان دروازوں کو کھولتا ہے اور آسان کرتا ہے، تو یہ سب سے برے لوگ ہیں اور سب سے گنہگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، شرک اور بدعات سے نجات دے، سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، سچا اور پکا مؤمن بنائے، سچا اور پکا موحد بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر۔ جب موت واقع ہو تو سبھی کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد۔